تحقیق نہ کی. اپنی جانوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے سارے ایمان لے آئیں گے لیکن اس وقت کسی کا ایمان اس کو فائدہ نہیں دے گا جو پہلے ایمان نہ لا چکا ہوگا یا اس نے اپنے ایمان میں کوئی بھلائی کا کام نہ کیا ہوگا. قیامت اس حال میں قائم ہوگی, دو آدمیوں نے اپنا کپڑا پھیلایا ہوگا, کپڑے کا کاروبار کرنے والے کپڑا پھیلایا ہوگا, نہ وہ بیچ سکیں گے نہ وہ خرید سکے گا نہ وہ قیامت قائم ہو جائے گی. ایک شخص جانور کا دودھ نکال کر لے کے جا رہا ہوگا, اس دودھ سے فائدہ نہیں اٹھا سکے گا, قیامت قائم ہو جائے گی. ایک شخص اپنے اونٹوں کو پانی پلانے کے لیے حوض کا لیپ کر رہا ہوگا, اس میں اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکے گا, قیامت قائم ہو جائے گی. ایک نے لقمہ اٹھا کر اپنی منہ کی طرف اپنے ہاتھ کو اٹھایا ہوگا, وہ لقمہ اس کے منہ میں نہیں جائے گا, قیامت قائم ہو جائے گی. یہ قیامت بڑی شدید ہے, یہ قیامت بڑی خطرناک ہے. یہ نشانیاں سن کر دل میں یقین پیدا کیجئے سدا یہاں ہم نے نہیں رہنا, اور سدا یہاں پہ رہنا ہوتا تو میرے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کبھی نہ آتی. ارے جب آمنہ کا لال نہیں رہا, فاطمہ کے بابا نہیں رہے, عائشہ کے شوہر نہیں رہے, حسن و حسین کے نانا نہیں رہے, بلال کے آقا نہیں رہے, عثمان کے سسر نہیں رہے, اور کون ہے جو یہ کہے میں نے سدا یہیں پہ رہنا ہے؟ یہ جہاں لپیٹ دیا جانے والا ہے. تیاری کر لو, اپنے راستوں کو سیدھا کر لو, اپنے معاملات کو سیدھا کر لو, اپنے عقائد کو سیدھا کر لو, اپنے اعمال کو سنوار لو. پتہ نہیں کب موت آ جائے اور اس جہاں کو چھوڑ کے اگلے جہاں میں چڑھ جائے. صحیح مسلم میں ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو یہ سورج کہاں جاتا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں. آپ نے فرمایا یہ چلتا ہے, اپنے اللہ کے عرش کے نیچے اپنے مستقر پہ پہنچتا ہے, پھر سجدے میں گر پڑتا ہے, اسے اسی حال میں رہتا ہے. اس سے کہا جاتا ہے لوٹ جہاں سے تو آیا ہے. یہ واپس آتا ہے اور مشرق سے طلوع ہوتا ہے, پھر چلتا ہے, اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے, اپنے مقام پہ پہنچتا ہے. اس کو کہا جاتا ہے لوٹ جا, جہاں سے تیرا مطلع ہے وہاں سے ظاہر ہو جا. اور ایک دن آئے گا جب یہ چلتا چلتا اللہ کے عرش کے نیچے پہنچے گا, سجدہ کرے گا. اس کو کہا جائے گا اٹھو اور آج جا کر مغرب سے طلوع ہو جاؤ. چنانچہ یہ سورج صبح کے وقت مغرب سے طلوع ہوگا. صحابہ کرام کو اللہ کے نبی کہتے ہیں کیا تم جانتے ہو یہ کب ہوگا؟ فرمایا یہ اس وقت ہوگا جب کسی کا ایمان اس کو فائدہ نہیں دے گا. سوچنے کی بات ہے, آج ہمارے سامنے فرشتے آ جائیں, یہ نشانیے آ جائیں تو کوئی پیچھے رہے گا؟ سارے ہی مان جائیں گے. مزے کی بات تو وہ ہے جو ابو بکر صدیق نے کہی تھی. ابو جہل نے کہا کوئی ایک رات میں بیت اللہ سے بیت المقدس جا سکتا ہے, آسمانوں پہ جا سکتا ہے, آسمانوں سے ہو کے واپس آ سکتا ہے؟ کہا نہیں. کہا پتہ ہے کس نے کہا ہے؟ کہا کس نے؟ کہا جس کو تو اپنا رسول کہتا ہے. سیدنا ابو بکر نے ابھی اللہ کے نبی سے تصدیق نہیں کی, وہی کھڑے کھڑے ابو جہل سے کہا سن, اگر میرے رسول نے کہا ہے تو رب کی قسم سچ کہا ہے. ابو جہل کہنے لگا ابو بکر عقل مانتی ہے؟ کہ عقل مانے نہ مانے ایمان مانتا ہے, محمد جھوٹ نہیں بولتے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ساری نشانیاں دیکھ کر اگر کوئی ایمان لائے اس کے ایمان کا فائدہ نہیں ہوگا. ایمان کا فائدہ تو یہ ہے آج مان لو اللہ کے نبی نے پکی قبریں کرنے سے منع کیا, آج مان لو قبروں پہ سجدوں سے منع کیا, آج مان لو پیروں فقیروں کو سجدوں سے منع کیا, خود میرے حبیب کو سجدہ کیا. آپ نے کہا یہ کیا کیا؟ کہا میں نے شام میں دیکھا تھا لوگ بادشاہوں کو سجدہ کرتے تھے, میرا جی آیا میں آپ کو کروں. کہا سنو, اگر اسلام میں اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہوتا میں بیوی سے کہتا شوہر کو سجدہ کرے.
جب میرے حبیب کو سجدہ نہیں ہو سکتا تو کسی اور کو بھی سجدہ نہیں ہو سکتا۔ آج مانیے، آج مانو گے تو فائدہ ہوگا، اور اگر نشانی دیکھ کے مانی تو فائدہ نہ ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ تب ہوگا جب پھر ایمان لانے والوں کو اس کے ایمان کا فائدہ نہیں ہوگا۔ قیامت کی نشانیوں میں سے آخری نشانی، یمن سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو ارض محشر کی طرف، شام کی طرف جمع کرے گی، لے کر جائے گی۔ صحیح مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانی یہ بتاتے ہوئے فرمایا وَآخِرُ ذَلِكَ نَارٌ تَخْرُجُ مِنَ الْيَمَنِ تَطْرُدُ النَّاسَ إِلَى مَحْشَرِهِمْ۔ آخری نشانی قیامت کی نشانیوں میں سے یمن سے نکلنے والی وہ آگ جو لوگوں کو دھکیلے گی، چلائے گی، دوڑائے گی، اور ان کو ان کے حشر کے مقام پر اس میدان میں اکٹھا کر دے گی۔ صحیح مسلم میں ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لوگوں کو میدان حشر میں 3 طریقوں سے لایا جائے گا۔ کچھ رغبت اور خوف سے آئیں گے، کچھ ایک اونٹ پر 2-2 4-4 10-10 سوار ہو کر آئیں گے، باقی لوگوں کو آگ اکٹھا کرے گی، جہاں لوگ آرام کریں گے، قیلولہ کریں گے، آگ بھی وہاں پہ رک جائے گی، آرام کرے گی، جہاں پہ رات گزاریں گے آگ وہاں پہ رات گزارے گی، جہاں پہ لوگ صبح کریں گے آگ ان کے ساتھ وہاں پہ صبح کرے گی، جہاں پہ شام کریں گے آگ ان کے ساتھ وہاں پہ شام کرے گی۔ کیا معنی اس کا؟ کہ اس آگ کا مقصد لوگوں کو جلانا نہیں ہوگا، اس آگ کا مقصد جلانا نہیں ہوگا، بلکہ لوگوں کو ایک سمت پہ، ایک میدان میں، ان کے حشر کے میدان میں اکٹھا کرنا ہوگا۔ مسند احمد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ روز قیامت 3 گروہوں کی شکل میں اٹھائے جائیں گے۔ ایک گروہ تو پر امید ہوگا، کپڑے پہنے ہوا ہوگا، سواریوں پہ سوار ہوگا۔ اے اللہ تجھے تیرے پیارے ناموں کا واسطہ ہے، اے اللہ تجھے تیری رحمتوں کا واسطہ ہے، ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں اللہ ہم سب کو ان میں شامل فرما دے جو قیامت کے دن پر امید ہوں گے، سواریوں پہ سوار ہوں گے، تیرے مصطفیٰ کے جھنڈے کے پیچھے ہوں گے، جو امن اور سکون میں ہوں گے۔ اللہ ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہیں، ہم اپنے اعمال کی بنیاد پہ تجھ سے نہیں مانگ رہے، تیری رحمت کو دیکھ کر مانگ رہے ہیں۔ اللہ ہم سے وہ معاملہ نہ کرنا جس کے ہم مستحق ہیں، ہم سے وہ معاملہ نہ کرنا جس کے ہمارے اعمال مستحق ہیں۔ اللہ ہم سے وہ معاملہ کرنا جو تیری رحمت کو ہے، جس کو تیری رحمت اپنے چادر میں ڈھانپ لے گی، ہمیں بھی ان میں شامل کر دے جن کو تیری رحمت اپنے چادر میں ڈھانپ لے گی۔ ایک گروہ پر امید ہوگا، کپڑے پہنے ہوئے ہوگا، سواریوں پہ سوار ہوگا، اور دوسرا گروہ کبھی چلے گا کبھی دوڑے گا، تیسرا گروہ جنہیں فرشتے ان کے چہروں کے بل گھسیٹ کے لائیں گے۔ اللہم لا تجعلنا منہم ولا معہم ولا فیہم۔ اللہ ہمیں ان بد نصیبوں میں شامل نہ فرمانا، اللہ ہمیں ان بد نصیبوں میں شامل نہ فرمانا، اللہ ہمیں ان بد نصیبوں میں شامل نہ فرمانا۔ لوگوں اپنے چہروں کو اپنے رب کے سامنے خاک پہ رکھا کرو، لوگوں اپنے ماتھوں کو خاک میں اپنے رب کے سامنے خاک آلودہ کیا کرو، لوگوں اپنے رب کے سامنے 5 وقت جھکا کرو، رات کو اٹھ کر اپنے رب کو منایا کرو، اور جو چہرے اپنے رب کے سامنے عقیدہ توحید کو سمجھنے کے بعد، مصطفیٰ کی رسالت کے حق کو سمجھنے کے بعد خاک آلود ہوتے ہیں، آنکھیں روتی ہیں، اللہ کی رحمت سے امید ہے ان کا یہ حشر نہیں ہوگا۔ ایک گروہ چلے گا، فرشتے ان کو ان کے چہرے کے بل گھسیٹ کے لائیں گے۔ کہنے والے نے کہا ان 2 گروہوں کو تو ہم نے معلوم کر لیا، مگر یہ کون ہوں گے جو کبھی چلیں گے کبھی دوڑیں گے؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ سواریوں پر ایسی آفت بھیجے گا کہ کوئی سواری ہی باقی نہیں بچے گی، حتیٰ کہ ایک شخص جس کا بہت خوبصورت باغ ہوگا، باغ ہونے کے باوجود اس کے پاس ایک چھوٹے کجاوے والی عمر رسیدہ اونٹنی دی جائے گی، مگر وہ اس پہ سوار نہ ہو سکے گا۔ اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، اللہ ہماری سیاہ کاریوں کو معاف فرما دے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہمیں زندہ رکھ، ایمان پہ رکھ، اللہ ہمیں موت دے تو اس حال میں دے، اللہ تو ہم سے راضی ہو، ہم تجھ سے راضی ہوں۔ لوگوں اللہ کے فضل سے، اللہ کے شکر سے
یہاں تک ہم نے قیامت کی تمام نشانیوں کو پورا کر لیا۔ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جس کی توفیق سے ہم نے اس مضمون کو پورا کیا۔ اللہ اس کو ہمارے دلوں میں اتار دے اور ہمیں قیامت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں موت کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، قیامت کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں شکر ادا کرتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں ڈاکٹر محمد عبد الرحمن العریفی حافظہ اللہ کا، جن کی کتاب سے ہم نے فائدہ اٹھا کر اپنے مسلمان بھائیوں تک قیامت کی ان نشانیوں کو پہنچایا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ جب تک زندہ رکھنا ایمان پہ رکھنا، جب تک زندہ رکھنا توحید پہ رکھنا، جب تک زندہ رکھنا اس حال میں رکھنا اے اللہ ہم تیرے دین کے لیے جئیں، تیرے دین کے لیے مریں۔ بہت سے لوگ ہیں جو دنیا کے لیے جیتے ہیں، دنیا کے لیے مرتے ہیں، اللہ ہمیں ان میں شامل فرما دے جو تیرے دین کے لیے جیتے ہیں، تیرے دین کے لیے مرتے ہیں، تیرے رسول کی سنت کے لیے جیتے ہیں، تیرے رسول کی سنت کو پھیلانے کے لیے مرتے ہیں۔ اللہ ہمیں جب موت دے تو اس حال میں دے اللہ ہم بہترین ایام اپنی زندگی کے وہ ایام تیری عبادت والے گزار رہے ہوں جن ایام میں ہمارے اوپر موت کا وعدہ آئے۔ اے اللہ جب بھی ہمیں موت دینا شہادت کی موت دینا، اللہ ہمیں شہادت کی موت دینا، اپنے پیارے حبیب کے پیارے شہر مدینہ الرسول میں دینا، زندہ رکھنا ایمان پہ رکھنا، موت دینا حالت ایمان میں دینا، اس حال میں اٹھانا اللہ تو ہم سے راضی ہو، ہم تجھ سے راضی ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔